الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون كلهم كالجسد الواحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 59 اور 60 تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر سب پکڑے گئے، مسلمانوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اللہ کو عاجز کر دیا ہے۔ انہم لا یعجزون، اللہ رب العزت فرماتے ہو ہی نہیں سکتا یہ اللہ کو اس زمین کے اندر عاجز نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تیاری کرو، جو کچھ طاقت تم سے بن سکے وہ طاقت حاصل کرو۔ من رباط الخیل، چاہے گھڑ سواری ہی کیوں نہ ہو اس کو سیکھو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کے دلوں کے اندر خوف بٹھا دو۔ لا تعلمونہم، تمہیں نہیں پتا تم کیا کرو گے، لیکن اللہ جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے نا اللہ کی راہ میں، وقت ہو، مال ہو، جان ہو، یوفى الیکم، تمہیں پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، رتی اور ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھ پر اور آپ پر ہم سب کے اوپر جو احسان عظیم فرمایا کہ ہم سب کو ایک بنا کر ایک امت اتحاد کی دولت بنا دی، اسی کو اللہ کے نبی نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے
کہ پورے عالم کے اندر بسنے والے مسلمان ایمان والے یہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہو جاتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جائے. آنکھ کو تکلیف ہو جائے پورا جسم بے قرار، سر کو تکلیف ہو جائے پورا جسم بے قرار. اسی طریقے سے دوسری روایت میں آیا کہ تدعا لہو بالحمى، پورا کا پورا جسم بخار چڑھ جاتا ہے. عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ میرا جسم کا ایک جز اس کے اندر لگ گئی. آج ہمارے مسلمان فلسطین کے اندر جو ہیں ایک ایسی عجیب کشمکش کے اندر وہ لوگ مبتلا ہیں کہ جو زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی ہے. پہلے تو زبانوں سے بیان کی جاتی تھی، اپنے اپنے حلقے میں لوگ آواز بھی اٹھا لیا کرتے تھے، لیکن اب کفر اس طرح سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ ہم صرف اگر اب بھی اس زبانی کلامی پر اکتفا کر کے بیٹھے رہے تو یہ قبلہ اول آج ہے کل حرمین شریفین پہ. کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ابتدائی حکم جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف بلائے اور امروا بالمعروف، نیکیوں کا حکم دے، اور وتنہون عن المنکر، اور جو ہے وہ برائیوں سے منع کرے. اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے جس میں یہ تین صفات ہوں گی: خیر کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. خیر کیا ہوتی ہے؟ جو کسی کے لیے بھی فائدہ پہنچانے والی چیز. معروف کیا ہوتی ہے؟ کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے پیغام مجھ تک اور آپ تک پہنچائے وہ معروف ہے. منکر کیا ہوتی ہے؟ منکر کی اگر لغت کے اعتبار سے تعریف دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ جو چیز ناپسند ہو. اور شریعت کی اصطلاح میں جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے احکامات میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہیں، ان سے روگردانی کرنے والوں کو اس بات سے روکنا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو اللہ کے دین کو چھوڑ کر یا مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر، اس کام سے باز آ جاؤ، روک دینا، یہ منکر ہے. اگر اصطلاحی تعریف کو نہ لیا جائے، لغوی تعریف کو لیا جائے، تو پھر بھی اگر دیکھیں تو فلسطین میں لغوی اعتبار سے بھی کتنا عظیم ظلم ہو رہا ہے. بدنام کیا جاتا ہے مسلمانوں کے جہاد کو کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان فلاں ہیں، مسلمان یہ ہیں. مسلمانوں کو اپنے بس اسلام کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، سب کو تباہ کر دیتے ہیں، جہاد کو بدنام کرتے ہیں. جبکہ جہاد اللہ رب العزت کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس سے تمام مذاہب خالی ہیں. کیونکہ جہاد مجھے اور آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے اس حد کے اندر رہتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نوبدار کرنا ہے. مجھے آپ بتائیں، ایک اکھاڑے کے اندر دو پہلوانوں کو اتارنے اور ایک کو کہیں کہ آپ نے صرف ہاتھ استعمال کرنے ہیں اور دوسرے کو سب سامان مہیا کر دیں اور کہیں جیسے جیسے چاہو اس کو ڈھیر کر دو، بس. تو غالب کون ہے؟ زیادتی کون کر رہا ہے؟ زیادتی حق والا تو نہیں کر رہا. زیادتی وہ کرے گا جس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہوں گی اور الٹی سیدھی استعمال کر لے گا. تو یہی حال اس دنیا کے اندر ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس قتل و قتال کے لیے اپنی بات کو منوانے کے لیے کوئی حدیں نہیں ہے، جبکہ اسلام کے پاس حد مقرر ہے. حد کیا ہے؟ کہ بے اختیار اور فضول میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں نہیں رکھنا.
ہر ایک کے اوپر بندوق نہیں تاننی، ہر ایک کے خلاف کھڑے نہیں ہونا، بلکہ یہاں تک ہے کہ اسلام یہ بھی بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام میں جہاد انسانیت کے خلاف، جبکہ اسلام کا جہاد انسانیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ظلم اور کفر کے خلاف۔ جہاں ظلم نظر آئے گا وہاں پر اسلام نے حکم دیا ہے کہ جہاد کی جس قسم سے آپ کو فائدہ ہو سکے وہ آپ لیں۔ میں نے اپنے اس معاشرے کے اندر دیکھتا ہوں کہ ہماری مسجدیں نماز سے خالی ہیں، نمازی نہیں آتے، تو سب سے پہلا فرض میرے اور آپ کی طرف جو متوجہ ہے جہاد کی صورت میں وہ ہے جہاد میں نفس۔ ہر ایک اپنے نفس سے جہاد کرے کہ بھائی اللہ کے اوپر کیوں نہیں جھکتے، کیوں مسجد کے اذان کی صدا آتی ہے اور گھر پر بیٹھے رہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس نفس سے جھگڑا ہے، یہ دہشت گردی ہے، اس کو دہشت گردی کہیں گے۔ کوئی اگر تحریر کے ذریعے فساد مچا رہا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ یہ قدم اٹھائیں اور اس تحریر کا مقابلہ کریں، اس کے مقابلے میں لوگوں کو صحیح تعلیم فراہم کریں، کیونکہ یہ ٹیررزم ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کو نہتوں کو بھیجا اور فضول قتل و غارت نہیں کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، اس کو اس کام سے روکنا یہ دہشت گردی ہے۔ کیا اس کو اس سے منع کرنے کی دہشت گردی ہو گئی؟ پورا مغرب چلانا ہے مسلمان یہ مسلمان کو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فلسطین اور یہ اسرائیل کا مسئلہ اقوام متحدہ میں گیا تھا، اس کے بعد کہا تھا کہ یہ فلسطین ناجائز بچہ ہے جس کی پرورش کرنے کے لیے سارے مغربی ممالک، یہ فلسطینی اسرائیل، معاف کیجیے گا، اسرائیل یہ ناجائز بچہ ہے جس کو پرورش کرنے کے لیے سارے مغربی ممالک اس کی پشت پر کھڑے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا قائد اعظم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا تھا؟ یہ نہیں، بلکہ جو منکر کی واضح تاریخ میں لغت کے اعتبار سے ناپسندیدہ عمل ہے اس کی بنا پر کہا۔ اسی طریقے سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جو لوگ غلط تاریخ اپنے ذہنوں میں رکھ کر بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ جھوٹ دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر اس کو سرچ کریں، انٹرنیٹ ہمارا مسلمانوں کا تو نہیں ہے نا، سرچ کر دیے گا۔ خرید و فروخت اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ اس سرزمین کی جو شروع کی تھی وہ 1890 میں پہلی خرید و فروخت شروع کی تھی، پہلا دور چلا تھا 1960 تک، پھر 1960 سے دوسرا دور 1917 یا غالباً 1915 تک چلا تھا، جس میں یہودیوں نے فلسطین کی زمین کا جو حصہ خریدا تھا وہ 100% کے مقابلے میں 2.6% بنتا ہے۔ 1917 اور 1920 تک یہودیوں کے پاس اسرائیل کی اتنی زمین تھی جس کو اسرائیل کہتے ہیں، 2.6%۔ پھر چلتے رہے معاملات عجیب کشمکش اختیار کر گئے۔ برطانیہ نے بھی بیچ میں جو ظلم اور ستم کیا عرب کے اوپر وہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ کارندے وہاں لا کر بٹھائے، جنرل گورنر سب اپنے بٹھائے اور عرب سے سارے کے سارے عہدے چھین لیے۔ زراعت کا شعبہ کسی کے ملک کے لیے بنیاد ہوتا ہے، انہوں نے زراعت کے شعبے کی چابی یہود کو دی اور یہود کو کھلی چھوڑ دی، جیسے میں نے آپ کو اکھاڑے کی مثال دی نا، عرب کو قید کر دیا کہ آپ اسلحہ نہیں کر سکتے، آپ بھاری ٹیکس دیں گے، آپ نے فلاں چیزیں استعمال نہیں کرنی اور ہر چیز جو ہے وہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ جبکہ یہود سے کہا، پوری دنیا سے انہوں نے بسانا جب شروع کی کہ آپ آئیں زمین میں فصل کی کھیتی باڑی کریں، جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کا، حکومت مزید آپ کو انعام بھی دے گی، آپ جیسا اسلحہ رکھنا چاہیں آپ کو اجازت ہوگی، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس عرب اور مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے تھے کہ وہ دانتی دیکھیے فصل کاٹنے والی
وہ بھی کسی کے پاس سے اگر نکل جاتی تھی نا تو کہتے تھے کہ یہ دہشت گردی کر رہا ہے اور اس پر مقدمے چلاتے تھے. یہی جو ظلم اور ستم تھے اسی کی بنا پر یہ کیس اقوام متحدہ میں لایا گیا 1947 کے اندر. اس وقت بڑے ظلم اور ستم کے بعد اسرائیل نے یہودیوں نے فلسطین کی زمین اپنے حصے میں جو لے لی تھی وہ کرتی ہے 6.5%. 1947 سے پھر اقوام متحدہ نے جو فیصلہ سنایا کہ اس 6.5% والوں کو کہا کہ تم اس زمین کا 55% حصے کے مالک. اس کے اوپر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک ناجائز بچہ ہے. تو ان لوگوں نے شروع سے زیادتیاں کی اور یہود کو اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر یہود کی تعداد کتنی ہوگی؟ میرے حساب سے 6 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے. اس میں یہود جو ہے وہ 1 کروڑ ہے. صرف 1 کروڑ. 1 کروڑ یہودی ان 6 ارب کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں رکھتے. لیکن انہوں نے چونکہ ہو نہ ہو وہ کچھ تعلیمات انہوں نے رد و بدل تو بہت کی ہے لیکن وہ آسمانی مذہب کی طرف اپنی اشارہ اور نسبت کرتے ہیں کہ ہم یہودا کو ماننے والے ہیں اور اس کے ساری نسبت اپنی نہیں کرتے. اسی لیے ان کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں جو تبدیل انہوں نے درست بھی کر لی ہیں لیکن وہ اپنی کمائی کا 20% حصہ اپنی قوم کو بنیاد بنانے میں لگا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میکڈونلڈ نے اعلان کیا کہ ہم کھانا فراہم کریں گے اسرائیلیوں اور ہمیں اعلان کیا اس کے نزدیک وہ سوال ہے. ہمارے مسلمانوں کو اعلان کرنے کی بات یہ آتی ہے تو ہر ایک اپنے بغلے جانتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وقت نہیں ہے، طاقت نہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہود نے طاقت جمع کرنے کے لیے ہے 1 کروڑ لیکن دنیا کی معیشت کو 100% کے مقابلے میں دیکھا جائے تو دنیا کی معیشت کے اوپر یہود 60% قابض ہیں. 1 کروڑ 60% پر قابض ہے دنیا کی. اس لیے وہ ہر ایک کو اپنے اشارے پر پہنچانا ہے. مسلم ممالک اتنا جوان مسلم ممالک ہیں 74 لاکھ افواج ہے ان کے پاس ہے 1 کروڑ سب کو اپنی امیدوں پر پہنچانا ہے. اور دیکھا جائے تو میڈیا کے اعتبار سے چاہے وہ پرنٹ میڈیا کا دور ہو، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہو یا سوشل میڈیا کا دور، اس میڈیا کے اوپر بھی وہ لوگ 90% قابض ہیں. باقی 10% جو ہے وہ 6 ارب لوگوں کو ملتا ہے میڈیا کا جو ان کے ہاتھ میں. تو مسلمانوں کا کتنا حصہ بنے گا؟ 10% میں سے زیادہ لگائیں 6 ارب کو تقسیم کریں. 2.25 ارب میں ہر مسلمان ہے دنیا کے اندر. یہ 2 ارب کتنا حصہ کچھ بھی نہیں آتا. اس کو بھی ہم سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرتے ہیں وہ میں اور آپ بہت اچھے جانتے ہیں. آپ ذرا اکاؤنٹ اٹھا کر دیکھیں اپنا کھولنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی تحقیقات چل رہی ہیں لوگوں. تو ہم اس جو حصہ ہمارے پاس آیا ہے اس کو بھی اپنے مسلمانوں کی طاقت بننے کے لیے استعمال نہیں کرتے جبکہ یہود سارا کا سارا اپنے طاقت اپنی قوم کو بنانے میں لگا. اسی طریقے سے معیشت کی بات کی جائے تو معیشت بھی ہمارے پاس کچھ نہیں. 40% 6 ارب لوگوں کے پاس ہے. اگر ہم چلے 2.5 ارب بنا لیں 2 ارب میں تقریباً 2.25 ارب تو ہمارے پاس 10% آ گیا معیشت کا. 60 کے مقابلے میں 10% کی ٹیکس ہے. نہ ہمارے پاس دنیا آئی نہ دنیا کی کوئی چیز آئی. اور جو اللہ اور اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ جس کی بنا پر میں اور آپ اس دنیا سے نکلنے کے بعد آخرت میں کامیابی کا اعلان کرتے ہیں وہ کامیابی بھی ہاتھ نہیں آتی.
مسلمان کے لیے تو یہی ہے نا کہ دنیا تو ایسے ہی ہے، گزر جائے گی، آخرت ہے، لیکن آخرت بھی تو اعمال کی بنا پر ہے نا، کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا مسلمان کے لیے آخرت بھی کہتی ہے۔ فصل جب تک لگائیں گے نہیں تو کاٹیں گے کیسے؟ ہم کیسی فصل لگا رہے ہیں؟ اعمال کے اعتبار سے دیکھ لیں، کسی کے اعتبار سے دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں کیا کہ ہم دوسرے سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس منکر کے بارے میں جو حکم دیا ہے نا، وہ اس طرح کے مطابق ہے، درجہ بدرجہ ہے، کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ کہ تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے کہ جو برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر کے تبدیل کر سکتا ہے تو وہ ہاتھ سے کرے، یہ اس کے ایمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے اس کو۔ اور جو کوئی تم میں سے برائی کو اپنی زبان سے تبدیل ختم کر کے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، زبان سے کرے، اور جو کوئی تم میں سے ان دونوں کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دل کے اندر اس بات کو بھولا جائے۔ پہلے درجے کے اندر اگر اس یہود اور اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو دیکھا جائے تو حکام آتے ہیں، حکمان، جو ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے ختم کر سکتے ہیں، میرے اور آپ کی طاقت نہیں ہے، لہذا مجھ سے اور آپ سے اس چیز کی پوچھ ہرگز نہیں ہوگی کہ تم نے میدان جہاد میں کیوں نہیں کیا، ہم جا بھی نہیں سکتے، تو ہم اس چیز سے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن اگر حاکم وقت نہیں کرتا تو پھر اس سے گناہ گار ہم سبھی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حاکم وقت کو ہم ہی نے تو تخت پر بٹھایا ہے۔ حاکم وقت اگر اسلامی ہوتا، قرآن اور سنت پر چلنے والا ہوتا، جس کو ہم انتظار میں قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے لاتے، تو پھر ہماری خوشی ہوگی، پھر وہ ذمہ دار ہوگا۔ لیکن جب ہم نے اپنے اختیار سے ان لوگوں کو بٹھایا تو پھر جواب دے ہم سب ہوں، وہ جواب دے اس بات کی ہوگی کہ انہوں نے اقدام کیوں نہیں کیا، ہم اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ اس سے حکمرانوں کو چلاؤ تو نہیں۔ دوسرے نمبر پر مبلغین اور واعظین، اور جو کوئی استطاعت رکھتا ہے کہ زبان استعمال کرنی آتی ہے تو ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرے، بتائے لوگوں کو غلط کیا ہے۔ آج جو لوگ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، وہ بھی فلسطین کو فا الگ، لام الگ، سین الگ، تا الگ، یا الگ اور نون الگ کر کے سوشل میڈیا پر دکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے، ایسا نہ ہو ہمارا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کو رات کو اٹھا کر لے جائیں۔ بہت اپنے حصے کا کام ہم کتنا کر رہے ہیں، حکمرانوں کو لانتا نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے کیا کام کیا؟ اکاؤنٹ بلاک ہونے کے خوف سے احتجاج ہی چھوڑ دیا، اظہار یکجہتی کرنا ہی چھوڑ دیا چاہیے۔ اتنا ایمان ہمارا کمزور، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھا، نہ ہی اللہ کے دائرے کے کام کو سمجھا۔ ٹیکنالوجی سے ساری زندگی نفرت کرتے رہے، انگریز کی رائے بھی، انگریز کی رائے بھی، بھائی انگریز نے بنائی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ انگریز کی طرح کیوں استعمال کر رہے ہو؟ آپ بائک بھی استعمال کرتے ہو، آپ لائٹ بھی استعمال کرتے ہو، بجلی بھی استعمال کرتے ہو، کس نے ایجاد کی ہے؟ کوئی آسمان سے اتری تھی یہ چیزیں بھی ہے، یہ چیزیں کرو۔ انگریز کی چیزیں استعمال کی نا، ٹیکنالوجی انگریز نے بنائی ہے، بڑی غلط چیز ہے، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے معاشرے کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم لوگ ہر اس شخص کو جو گند کو صاف کرنا چاہتے ہیں اسی کو گندا سمجھتے ہیں۔ سویپر ہوتے ہیں نا، ابھی کوئی گٹر بند ہو جائے، جگہ خراب ہو جائے، کوئی حق نہیں لگا کہ بھائی تو بات صاف ہے تو ہم نہیں کریں گے، ہم گندے ہو جائیں گے۔ سویپر ایسے گندا ہے بیچارہ وہ صفائی کرے گا۔
جو صفائی کر رہا ہے وہ تو صفائی پسند ہوا نا، نہیں اور ہم نہیں کر رہے تو ہم تو گند پسند ہوئے. یہی حال ہمارے ہر شعبے میں گھوم رہا ہے. ہم جس طرح ہمیں کو صفائی کرنے والے سویپر کو گندا سمجھتے ہیں نا، جبکہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ گند کی صفائی کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو ہمارے یہاں سویپر غیر مسلم ہوتے ہیں تو اس کے ایمان کا تو حصہ نہیں ہے الطہور شطر الایمان. میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. میں اور آپ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو اس بندی کو گندا سمجھتے ہیں، اس لیے اس سے صفائی کرواتے ہیں. اور گندا ہوتے ہوئے بھی ہمیں اچھا کر کے چلا جاتا ہے. ہم اچھے ہوتے ہوئے بھی اس کو صاف نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہمارے دل کا ماحول ہو گیا. جو اس گند کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں انہی لوگوں کو گندا سمجھا جا رہا ہے. ایک جہاد کی مثال کے لیے جہاد دنیا میں سے گند کی صفائی چاہتا ہے کہ ظلم برداشت نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کے پاس یہود اپنے فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ آپ صادق و امین ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری زندگی کے اندر کبھی امانت میں خیانت اور کبھی جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا. تو یہود اپنے فیصلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی ان کے فیصلے ان کے علماء سے اچھے کیا کرتے تھے. یہ مثال ہے کہ اسلام ہر ایک کے ساتھ اس کے درجے کے مطابق عمل کرتا ہے. ان کے اوپر اللہ کے نبی مسلط نہیں کرتے تھے کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، بلکہ کہتے تھے اپنی کتاب لے کر آؤ، ہماری کتاب لے کر اور اس کتاب کے مطابق فیصلہ کروایا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہود کے علماء میں سے مل کر اسلام لے آئے تھے، اللہ کے نبی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ عبداللہ دیکھو یہ صحیح ہے، کہ ذرا پڑھو اس کو، ایک کو بتاؤ. کہیں کہیں جرم بھی ہو جاتی تھی کہ یہ اسے کہہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے تھے کہ یہ ہاتھ رکھو یہ پوری پڑھو تو لکھی گئی بات. اب بتاؤ فیصلہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی نگرانی میں ہوگا. ہمارے اسلام نے نہ کبھی یہود کے ساتھ ظلم کیا، نہ نصارہ کے ساتھ کیا، نہ کسی غیر مذہب کے ساتھ کیا، بلکہ اسلام ہر ایک کو امن کا پلیٹ فارم دینا چاہتا ہے. اسلام نے جہاد کے اندر بچوں پر تلوار اٹھانے سے منع کیا، بوڑھوں پر تلوار اٹھانے سے منع کیا، عورتوں پر تلوار اٹھانے سے منع کیا، نہت کے جس کے پاس اسلحہ نہ ہو اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا. اور اسی طریقے سے جو شخص میدان جہاد کے اندر کفر میں سے کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے خلاف تلوار استعمال کرنے سے منع ہے. کیا کفر کے پاس اتنے قیدیں موجود ہیں؟ تو بس وہاں سے بم چلاتے ختم ہو نہیں سکتے. لیکن پھر بھی مسلمان کے ساتھ نہ کھڑا ہوں، اب بھی ہمارے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نہ ہوں، اب بھی ہمارے لوگ ان کے ساتھ نہ اظہار یکجہتی کریں، نہ کچھ کریں، نہ ان کے لیے آواز اٹھائیں. تو مجھے بتائیں نا پھر ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں. ابھی میں کل ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے. مسلمان اس کو یہ تو پتا ہے کہ میرا کاروبار روزگار ملے گا، روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہوا، لیکن یہ نہیں پتا کہ میرے جسم کے ٹکڑے فلسطین کے اندر زخمی حالت میں ہوئے ہیں. 500 حاملہ خواتین اب تک شہید ہو چکی ہیں، 1000 سے زائد بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں. اسلام تو نہیں کہتا کہ بچوں کے خلاف تلوار اٹھاؤ. پھر مسلمان اس بچوں کو کیوں مار رہے ہو؟ 6 مہینے کا بچہ تو تلوار نہیں اٹھا سکتا، 6 مہینے کا بچہ اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتا. سال بھر کا بچہ اپنے ابا اور اماں کو بھی صحیح نہیں پکار سکتا. اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کو تم نے قوم کے اندر داخل کیا. اس کے برعکس دیکھیں ہم مجاہدین کو کہ جو ان کی عورتیں جو خود بے پردہ ہیں نا،
کو کپڑے دے رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، صحیح جگہ پر پہنچا رہے ہیں، بچوں کو صحیح جگہ دے رہے ہیں، بوڑھوں کو صحیح جگہ دے رہے ہیں. ان کے یہودی آ کر بیان ریکارڈ کرانے کی ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے مسلمان ان کے خلاف ہو رہے ہیں. پھر طریقہ والیت نے اتنا ہم نے زور پکڑا ہوا ہے کہ وہ تو وہ ہیں، وہ کہ ہو ہی نہیں سکتا وہ مدد کرے فلسطینیوں کے ہمارے بھائی ہیں. یہ ناسور ہمارے اندر ایسی چیز موجود ہے فرقہ واریت کہ جس نے ہمیں برباد کر کے رکھے. عالمی سطح کے اوپر بھی جہاں سارا کو بریک ہو گیا، سارا مغرب بریک ہو گیا، لیکن ہم مسلمان ایک نہیں ہوتے. ابھی بھی توڑ کی باتیں کرتے ہیں، ابھی بھی کوئی نہ کوئی شہر انگریز موجود ہے، شہر پھیلاتا. اللہ رب العزت کے یہاں اگر ہماری پکڑ ہوئی، مجھے بتائیں کون بچائے گا؟ میرے اور آپ کے پاس جیسے میں نے بتایا نا، دنیا کا ذرہ بھی نہیں ہے، نہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، نہ معیشت ہمارے پاس ہے. وہ لوگ کم سے کم دنیا میں تو مزے کر رہے ہیں، ہم تو خسرت دنیا اور آخرت دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اٹھا لیں گے. بچے گا کیا؟ اللہ کے نبی کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے، اللہ کے لیے بھی شفاعت کریں گے ہماری. اللہ کے نبی نے کہا وہ تمہارا پورا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کو تکلیف ہے تو تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے. آج ہماری مثال جیسے ہو گئی کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں کہوں نہیں میرے کو درد پڑتی ہے، میں کتنی جان چھوڑاؤں لیکن یہ ہاتھ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ سونے نہیں دے گا تکلیف کی وجہ سے مجھے. ایسے ہی میں اور آپ آج دنیا کے اندر سکون تلاش کر رہے ہیں کہ مال زیادہ آ جائے سکون ملے گا، گھر اچھا ہو جائے سکون مل جائے گا، ہمیں سکون کی نیند کبھی بھی نہیں آئے گی ایسے، کیونکہ ہمارا عضو وہاں تو تکلیف میں، ہمارا جز جسم کا ٹکڑا وہاں تکلیف میں. ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ ہم لاکھ کہیں کہ وہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں نیند نہیں آئے گی سکون سے، ہمارا سکون ہمیں نہیں مل سکتا. سکون ہمیں تب ملے گا جب ہم اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں کہ تم سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہو، اور اس بات کو جان لو کہ ان کو تکلیف دے تو میری تکلیف. اس کا حل تلاش کرو. میں اپنے ہاتھ کا علاج کراؤں یہ میرے لیے بہتر ہے، میں اس پر اس لیے کہوں کہ یہ میرا نہیں. اس کا علاج تلاش کرو. علاج یہی ہے کہ میکڈونلڈ ہمارے 54 مسلم ممالک کے اندر موجود ہے. پاکستان میں کتنی برانچیں ہوں گی؟ وہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیلیوں کو غذا فراہم کرتا ہوں. اس کے مقابلے میں کون مسلمان ہے جس نے اس کا کینسر کیا اور احساس نہیں کما کر کاروبار نہیں دے رہا؟ یہاں سے کما کے 20% دے رہا ہے وہ اسرائیلی کو. ہم اسلحہ نہیں دے رہے لیکن وہ دے رہا ہے. یہاں سے نکال کے ہم سے کما کے ادھر جائیں گے اسلحہ دے رہا ہے، اور وہ اسلحہ میرے اور آپ کے مسلمان بھائی کے اوپر لگا ہے. وہ میرے جسم پہ لگتا ہے، میں کہوں سامنے والے کو یہ گولی لینا آپ مجھے مار دینا. یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اس چیزوں کو جو آپ کے لیے طاقت بن سکتی ہیں ان کو حاصل کریں. ٹیکنالوجی آج کے دور میں بہت بڑی طاقت ہے. آج جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے وہاں پہنچاتا میں لڑوں گا، پہنچانے والی باتیں نہیں کر رہا. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں سے اگر ایٹم بم بھی چلے گا تو یہیں سے چلے گا، وہاں نہیں لے کے جائیں گے اس کو. بٹن دبے گا اور چل جائے گا. ٹیکنالوجی ہے نا، اس کو اگر حاصل نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں پھر ہم نے کیا عمل کیا. لازمی اپنے لیے لازم کر لیں کہ علم تو دیوار پر بھی لکھا ہو تو اس کو حاصل کرنا چاہیے نا. اچھی بات بھلے کوئی بھی لکھ کر چلا جائے، ہمیں تو اچھی بات سے غرض ہے. علم جہاں سے ملے، ٹیکنالوجی کا علم اس دور کے اندر بہت ضروری ہے، اس سے ہم بہت پیچھے ہو چکے. اس کو حاصل کریں، اپنے ہر پلیٹ فارم کے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. ہمیں جو خوف ہے نا کہ میرا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، مجھے اٹھا لیا جائے گا، یہ باتیں ہوتی ہیں. قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے لن یضرکم الا، یہ کفر تمہیں کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تھوڑی بہت تکلیف دے گا، وہ تکلیف یہی ہے کہ میرا اکاؤنٹ بلاک کر دیں. میں اگر لگاؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ہم اس فلاں بستی کی طرف جائیں
اور ہم چاہیں گے اللہ پتہ دے دیں گے، بس جانا ہے اپنے وقت میں پیش کرنی کرنی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جاؤ، آپ ذرا آپ کے ساتھ جائیں، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں، کامیاب ہو جاؤ تو ہمیں بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا، کیونکہ کریم اللہ ہے، ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ سورہ مائدہ میں آیت موجود ہے، اے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کے نفس کا مالک ہوں، میرے بھائی اور میرے درمیان، میرے بھائی اور میں اور میرے بھائی اور ہماری قوم کے درمیان تفریق رکھ دے، تنگ ہو گئے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ اللہ رب العزت تو بڑا ہی، لیکن قوم کا کیا حال ہوا بنی اسرائیل کا؟ وہ اس وادی کے اندر 40 سال گھومتے رہے، یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک گھومنا، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس گراؤنڈ کے اندر سے نہیں نکل پایا، اللہ نے سزا رسی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو حکم دیتے ہیں اس میں یہ میرے اور آپ کے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے مال، اپنی دولت، اپنی طاقت کو نہ دیکھیں جب میدان آ جائے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور پھر آگے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مال ہو نہ ہو، دولت ہو نہ ہو، بھاری ہو ہلکے ہو، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ۔ مال اور دولت جتنی ہے لگا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کوئی علم آ جائے تو۔ آخری بات یہ سنا کے میں اپنا بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہوگا آپ نے، صحابی رسول، شادی ہوئی، نکاح ہوا، شب زفاف تھی رات، ان کی پہلی رات تھی، اللہ نے نبی کی صدا آئی کہ بھائی جہاد شروع ہو چکا ہے، بغیر غسل کیے اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ انہوں نے اتنی بھی فکر نہیں کہ میں نہا دھو کے تیار ہو کے تو جاؤں نا، بس اللہ کے نبی کا ہوں، یہ تھا عشق رسول۔ میرا اور آپ کی عشق رسول ابھی رکھ لو، جتنے ہوتی تھی انہوں نے ختم ہو گئے، بس ختم۔ اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی ایسے یہ پاؤں کا انداز پر ایسے چل رہے تھے زمین پنج ٹیک کر ایسے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، جگہ تو بہت ہے، آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے اتنے ملائکہ آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور جہاں شرکت کے لیے ملائکوں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ عشق رسول حقیقی معنی صحابہ کے اندر عشق رسول، جو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں، بس نکل جاتے تھے جو ہوگا دیکھیں۔ غزوہ بدر میں بھی ایسے ہوا نا، غزوہ بدر 313 میں فتح کی اور پھر غزوہ بدر دیکھیں کہ دو والد اور بیٹا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ اپنے والد سے جھگڑ رہے تھے اس بات میں کہ میں جاؤں گا اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کریں۔ ان کے والد کہتے ہیں میں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام گفتگو سن رہے تھے، جب گزر رہے تھے تو یہ گفتگو سنا ہمارے اتنا گھر نہیں ہو رہا ہے، تو دونوں میں عجیب کشمکش۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم طاقت کرو، گھر پر رہو گے، گھر اچھا سامان لو گے، میں ذرا چلا جاتا ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ، میں شہید ہو جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ گھر پر رہیں، آپ سنبھالیں، اسلام کو مدد کی ضرورت ہے، میں ذرا طاقت کروں، میں اپنی طاقت اسلام کے لیے رکھا دوں گا، میں شہید ہو جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں نے جیسے ابا جان نے کہا ان کے کوڑا ڈالیں، جس کا کوڑا اٹھے گا ہو جائے گا، یہ جذبہ جہاد تھا۔ اب آج دعا بھی کرتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، تو دعا کرتے ہیں اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، یہ دعا نہیں کرتے اللہ ہم میں سے تو صلاح الدین ایوبی بنا دے۔
کیونکہ ہمیں اپنی جان کی اتنی ویلیو ہے کہ ہماری جان نہیں چلی جائے بس. جبکہ مسلمان کے نزدیک جان کی تو اہمیت ہونی نہیں چاہیے. الموت بالجسد یوصل الحبیب الحبیب، مسلمان کے نزدیک موت ایسے ہے جیسے ایک پل. کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے تو اگر ہم ویسے کراس نہیں کر پاتے تو پل چڑھ کے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک، لیکن موت مجھے اور آپ کو اللہ تک لے جائے گی. تو مسلمان تو موت سے نہیں ڈرتا، لیکن ہم پتہ نہیں کیسے مسلمان. خورا اٹھا، اتنے خوش ہو گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھولے نہیں سنبھالے تھے اور قدم زمین میں نہیں جب میرے ہاتھ میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا ہوں. جبکہ معلوم تھا کہ سامنے ہزاروں کا لشکر ہے اور ساتھ و سامان کے ساتھ ہمارے پاس سامان بھی نہیں. پھر خوش، یہ جذبہ تھا. اس جذبے کے ساتھ ان 313 نے ہزاروں کو شکست دی. ہم سب کچھ ہوتے ہوئے جانتے ہیں، استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں، نہ عقل استعمال کرنا چاہتے ہیں، نہ جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب صرف اور صرف چاہتے ہیں بس ایسے اللہ یہ کر رہے ہیں، اللہ یہ کر رہے ہیں، اللہ یہ کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے سب کچھ کرنا ہوتا تو اللہ رب العزت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات برات کی سواری نہیں بھیجنے بلکہ کہتے کہ یہاں لے آؤ بس. سواری بھیجی تھی نا، اور یہ بتا دو تیز سواری 20 بھی جلدی پہنچ گئے. یہ نہیں بتایا کہ کوئی چھومن در ہوا تھا اور اللہ کے نبی وہاں پہنچ گئے. یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں اسباب اختیار کریں. جو چیز اختیار کریں گے وہ پھل ملے گا، نہیں کریں گے نہیں ملے گا. دنیا کے اندر جس میدان میں میں اور آپ رہ رہے ہیں وہاں جس چیز کی ضرورت ہے، جو چیز طاقت میں تصور کی جاتی ہے اس کو حاصل کریں. اور وہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں. آگے آنے والے وقت میں اور چیزیں آ جائیں گی، لیکن ابھی فی الحال یہ گھڑ سواری جو اس میں قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے نا، اس وقت جب 6 سوار اس پر سوار ہوتا تو دہشت ویسے ہی آ جاتی تھی سامنے والے. یہ تلوار لے کر آ رہا ہے اب تو میں گیا بس. اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ گھڑ سواری سیکھو. پیادہ نہیں جایا کرو، گھوڑے تیار کرو. تیاری نہیں. آج ہم کیا تیاری کی؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے تو نام ہی سنے کہ یہ فلاں انتظار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اسی لیے وہاں تک اس کی وہاں تک سنتے تھے. اسرائیل کی طرف بھی اتنی رہتے یہاں سے آگے کہ اسرائیل جائے گا، لیکن بٹن دبا نہیں تھا کہ غصہ نہیں کر سکتے بس. کیونکہ ہم ذہنی طور پر غلام. اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو جس غلامی سے نکالا تھا آپ کو غلامی پھر ہم لے آئے. یہ غلامی اسلام نے ختم کی تھی کہ قرضہ وہ غلام بن جائے، اور اسلام اس غلامی کو نہیں مانتا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آزاد آدمی کو خرید و فروخت کرنا فاسد ہے. آزاد آدمی کو پکڑتے تھے، غلام بناتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں ہوگا. پورا پاکستان اور اسی طریقے سے جو لوگ ان سے قرضہ لے رہے ہیں وہ آج غلام بن چکے ہیں قرضے کے آگے. ایسے نہیں کرتا. مجھے اور آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. یہی قرآن کا حکم ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ اس قرآن کا حکم ہے. اسلام غالب ضرور آئے گا، اسلام ایک نہ ایک دن غالب آئے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ فلسطینی بھائی یہ کہیں کہ لوگ تو ہمارے پیچھے نہیں کھڑے. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے اوپر کوئی دور رہنے والا شخص ٹیلی فون بھی نہ کرے نا تو کہتے ہیں تو عجیب، اس سے تو ہمارے ساتھ غم میں شریک بھی نہیں ہو. اور اگر کوئی کر دیتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. یار پہنچ نہیں سکتا تو پھر بھی کیا. اگر ہم نہیں پہنچ سکتے ان کو معلوم ہے، لیکن یہاں سے اگر ادارے یہ چیزیں کر رہے ہیں نا ان کی دل اتنے بڑے ہو جائے گے. نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کا درد میں ہمارے ساتھ چاہیے. اس درد کو محسوس کریں کہ اللہ رب العزت کا مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ قرآن اور سنت سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں. میرے اور آپ کی نجات اسی میں ہے، کیونکہ ہم کلمہ بولیں قرآن لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت میں لائق نہیں ہے. حدیث محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے. یہی میرے اور آپ کے لیے نجات ہے. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کو مجھے بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام میں سے ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما.
اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم مجاہدین فلسطین کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ان تمام کے ساتھ آسمانی ملائک کی مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ یا اللہ جتنے جد و جہد کر رہے ہیں ان کی جد و جہد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ مالی معاونت کر رہے ہیں ان سب کے مال میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے یا اللہ ان تمام کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ بچوں کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ خواتین کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی جذبہ جہاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی ان کی پشت پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے مسلمان اور تمام اقلیتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کا بول بالا فرما۔ اللہ ہم سب کو اسلامی نظام کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال میں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حالات میں یہ روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسئلے روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے رشتوں کی طلب میں ہیں تمام کو اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص ہمارے بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کے نیک اعمال کو ان کے نام اعمال میں شامل فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على رسول خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته۔